السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فعن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ أنه سأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الإزار، رواہ ابو داود وضعفہ۔ ابھی آپ کے سامنے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 127 پڑھی گئی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ عشاء کی نماز پڑھتے تھے اور پھر اپنی قوم کے پاس جا کر کے عشاء کی نماز پڑھاتے تھے۔ علم کے پہاڑ تھے، غضب کا علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کا ذمہ دار بنایا تھا، یمن کے یہ والی تھے، گورنر تھے۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے انہو سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ سأل سوال کیا، سأل کی معنی ہوتا ہے پوچھنا، سوال کرنا۔ سأل یسأل سوال کرنا، پوچھنا۔ سأل انہوں نے پوچھا، النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ دیکھیے صحابہ اکرام حلال و حرام کے بارے میں علم حاصل کرتے تھے، سوال کرتے تھے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے۔ یہ سیکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ اگر آدمی کے پاس علم نہ ہو تو جہالت میں ناجائز کام کر بیٹھتا ہے، حرام کام کر بیٹھتا ہے، غلط کام کر بیٹھتا ہے۔ تو سوال کرنا چاہیے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض۔ ما مانے کیا، ما يحل کیا حلال ہے، ما مانے کیا، یحل حلال ہونا، حل یحل حلال ہونا، مطلب کیا حلال ہے۔ ما یحل کا ترجمہ کیا ہوگا، ما یحل کیا حلال ہے، ما یحل کیا حلال ہے، للرجل آدمی کے لیے، رجل مانے آدمی، للرجل آدمی کے لیے، ما یحل للرجل آدمی کے لیے کیا حلال ہے، من امرأته، امرأۃ مانے عورت، من امرأته اس کی عورت سے، یعنی اس کی بیوی سے، وہی حائض اس حال میں کہ وہ حیض سے ہو، ماہواری سے ہو، ناپاکی سے ہو، مخصوص ایام سے ہو، یعنی اسے حیض آ گیا ہو۔ یعنی جب اس کی بیوی حائضہ ہو، ناپاکی سے ہو، ماہواری سے ہو، اسے حیض کا خون آ گیا ہے، تب آدمی کے لیے کیا جائز ہے، آدمی اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ سوال کیا گیا، ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، آدمی کے لیے کیا حلال ہے اس کی بیوی سے جب وہ حیض سے ہو، یعنی بیوی حیض سے ہو، ناپاکی سے ہو، تو اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیا حلال ہے آدمی کے لیے، کیا کر سکتا ہے۔ چونکہ بہت معروف بات ہے
کہ جب عورت مخصوص ایام سے ہو، ناپاک ہو، حیض سے ہو، تو اس پیریڈ میں، اس وقفے میں شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتا ہے، جمع نہیں کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے یہ روایت گزر چکی ہے کہ جمع کے علاوہ ہم ہر طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، مگر جمع ہم بستری یہ حرام ہے۔ اور عورت کا جو پچھلا حصہ ہے، جو پاخانہ کا راستہ ہے، اس میں ہم بستری نہیں کر سکتے، تو ہمیشہ حرام ہے۔ بقیہ عورت حیض سے ہو تو ہر طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، سوائے ایک ہی جمع وغیرہ۔ یہی سوال کیا کہ آدمی اپنی بیوی سے جب وہ حیض سے ہو تو کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیا حلال ہے؟ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما فوق الازار، ما فوق الازار، ما مانے جو، فوق مانے اوپر، ازار مانے ازار۔ آپ نے کہا ما فوق الازار، جو ازار کے اوپر ہے، ما فوق الازار، جو ازار کے اوپر ہے، یعنی ازار کے اوپر آپ جو فائدہ اٹھانا چاہتے فائدہ اٹھا سکتے، ازار کے نیچے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ازار کے اوپر فائدہ اٹھا سکتے، ازار کے نیچے یعنی ہم بستری یہ نہیں کر سکتے۔ رواہ ابو داود، اس حدیث کو امام ابو داود رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ وضعفہ، اور خود امام ابو داود رحمہ اللہ نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ وضعفہ، اور اس کو ضعیف کہا ہے، یعنی امام ابو داود رحمہ اللہ خود اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ روایت ضعیف ہے۔ روایت ضعیف ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کی سند میں ایک راوی ہے سعد الاغتش، سعد الاغتش، یہ ضعیف راوی ہے۔ اور اسی حدیث کی سند میں ایک اور راوی ہے بقیہ بن ولید، بقیہ بن ولید، یہ بھی مدلس راوی ہے، ان کی روایت کیا ہے؟ معتبر نہیں ہوتی۔ تو ایک ہی سند میں دو راوی ہیں جو غیر معتبر ہیں، جس کی بنیاد پر یہ روایت کیا ہو رہی ہے؟ سند کے اعتبار سے ضعیف ہو رہی ہے۔ البتہ حدیث کا جو معنی ہے وہ معنی اپنی جگہ پہ بالکل درست ہے، یعنی 100% روایت کیا ہے؟ روایت کا مفہوم، اس کا معنی درست ہے۔ خود ابو داود میں، سنن ابو داود میں اسی حدیث سے پہلے ایک حدیث ہے جو یہی مفہوم بتاتی ہے، ما فوق الازار والی، کہ ازار کے اوپر بیوی سے فائدہ اٹھانا حیض کی مدت میں، ناپاکی کے ایام میں شوہر کے لیے، آدمی کے لیے جائز ہے۔ اور اس سے پہلے بھی ایک روایت ابھی گزری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے حائضہ عورتوں کے حوالے سے، کہا اصنعوا کل شیء الا النکاح، تم سب کرو سوائے ہم بستری کے، یعنی حائضہ عورتوں سے فائدہ اٹھاؤ جیسے چاہو، جہاں سے چاہو، الا النکاح، مگر نکاح نہیں کر سکتے، یعنی ہم بستری نہیں کر سکتے۔ یہاں حدیث میں جو ما فوق الازار کہا ہے، محدثین نے اس کا دو معنی بتلایا۔ ما فوق الازار، ازار جو یہاں پہ آیا ہے حدیث کے اندر، اس کے دو معانی اہل علم بتلاتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ اس سے مراد ہم بستری ہے۔ پہلا معنی کیا ہے؟ ہم بستری، جمع، یعنی جمع کے علاوہ بیوی سے ہر طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ حیض کی مدت میں، حیض کے ایام میں صرف جمع نہیں کر سکتے، بقیہ ہر طرح سے فائدہ اٹھا سکتے۔ ازار کا ایک معنی یہ ہے۔
ازار کا دوسرا معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہاں ازار سے مراد ناف سے لے کر گھٹنے تک کا جو حصہ ہے، ناف سے لے کر ازار تک، یہ گھٹنے تک، یعنی ازار جہاں باندھتے ہیں یہ ناف ہے، اور پھر وہاں سے لے کر کے جو گھٹنا ہے یہاں تک، یعنی جو ایک آدمی کے پردے کی چیز ہے، ناف سے لے کر کے گھٹنا تک یہ آدمی کا سطر ہے. تو اسی طریقے سے ازار کا یہاں دوسرا معنی محدثین یہ بیان کرتے ہیں کہ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک یہ کیا ہے، یہ ممانعت ہے، اس کے علاوہ عورت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. دو معنی اہل علم نے بتلایا ہے. ایک معنی ہم بستری مراد لیا ہے کہ یہاں ما فوق الازار سے مراد ہم بستری ہے، یعنی ہم بستری نہیں کر سکتے ہیں، بقیہ سارا کام کر سکتے ہیں. دوسرا معنی یہ بتلایا ہے کہ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک یہ یہاں سے فائدہ نہیں اٹھانا ہے، بقیہ دوسری طرف سے اس کے علاوہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس میں جو مناسب اور درست بات ہے وہ یہی ہے، پہلا معنی کہ عورت سے اس کے مخصوص ایام میں صرف ہم بستری کرنا منع ہے، بقیہ اس کے علاوہ آدمی جدھر سے چاہے فائدہ اٹھا سکتا ہے. ایک تو ہمیشہ کے لیے حرام ہے، جو پچھلا حصہ ہے، مقعد جس کو کہتے ہیں، دبر کہتے ہیں، جو پاخانے کا راستہ ہے، وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے. اور مخصوص ایام میں حیض کی مدت میں جمع اور ہم بستری کرنا حرام ہے، بقیہ اس کے علاوہ عورت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما فوق الازار، جو ازار کے اوپر ہے وہاں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن جو ازار میں ہے یعنی ہم بستری کی طرف اشارہ ہے، وہ چیز یعنی عورت کی اگلی شرمگاہ اس مدت میں جائز نہیں ہے، اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں. حدیث کا ترجمہ پھر سے دیکھ لیجئے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں انہ سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ما یحل للرجل من امرأته وہی حائض، آدمی کے لیے کیا حلال ہے اس کی بیوی سے جب وہ حیض سے ہو، یعنی اس کی بیوی جب حیض سے ہو تو اس کے لیے کیا حلال ہے، کیا جائز ہے. فقال، آپ نے فرمایا، ما فوق الازار، جو ازار کے اوپر ہے. رواہ ابو داؤد، امام ابو داؤد نے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے. وضعفہ، اور اس کو ضعیف قرار دیا ہے. حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن حدیث کا معنی اور مفہوم یہ اپنی جگہ بالکل درست ہے. روایت کا خلاصہ یہ ہوا کہ حیض کی مدت میں بیوی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن ہم بستری نہیں کر سکتے ہیں. ہم بستری کے علاوہ، جمع کے علاوہ ہر طریقے سے بیوی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس کے پاس بیٹھنا، سونا، اس سے مباشرت کرنا، اس کے ساتھ کھانا پینا، یہ سب کیا ہے، جائز اور درست ہے. بس جو منع ہے وہ واضح ہے، یعنی ہم بستری کرنا اس مدت میں جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه الغفور الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.